آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، بہت سارے ویڈیو سنیں گے تو ایسے ایسے بھی واقعات آپ کو بتلائے جائیں گے کہ لوگ مر گئے اور ان کی روح کو لے کر کے جب ملک الموت اللہ رب العالمین کے آسمان کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے ولیوں کو پکارا اور وہ ولی جو ہے وہ جا کر کے اس کی روح کو چھین کر کے لے آئے اور وہ زندہ ہو گیا دوبارہ۔ تو اس طرح کے عقیدے نعوذ باللہ، یا اسی طریقے سے بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ اگر کہا جائے یہ بہت بڑے ولی تصور کیے جاتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملکوں کے اندر ہے۔ آپ ان کا نام بار بار سنیں گے، چاہے وہ مکتب فکر، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، دیوبندیوں سے ہو، بریلویوں سے، یہ سب کے ولی ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک مرید سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا اور اس ڈوبتے وقت جو ہے اس نے انہیں پکارا اور یہ جاتے ہیں اس کشتی کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے ساحل پہ لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کے چمڑے پورے چھل جاتے ہیں۔ جو ان کا اپنے پاس جو مرید تھا، جب ان کے بدن کو جو ہے وہ ان کے بدن کی خدمت میں لگا ہوا تھا تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ چھلی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور اس کو بتانا مت۔ بہرحال آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا کہ ایک حاجت مند نے، ضرورت مند نے ہمیں پکارا، کشتی لہروں کا شکار ہو گئی تھی، ڈوب رہی تھی، مجھے پکارا، میں نے اس کی پکار کو سنا اور جا کر کے میں نے اسے کشتی کو لا کر کے ساحل پر جو اتار دیا اور اس طریقے سے وہ بچ گیا۔ اور دن کی تعین بھی کرتے ہیں اور بعد میں وہ شخص آتا ہے اور بتاتا ہے، اس واقعے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب تصور کریں اگر یہ کفر اور شرک نہیں ہے تو پھر کفر اور شرک کیا ہے؟ اس واقعے کو بیان کر کے آج کے ایک مفتی سے جب سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، اور کرامت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا کرامت اور معجزے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہے وہ معجزہ جو ہے معجزے کو انجام دے دیں یا کرامت کو جو ہے کا ظہور پذیر کر دیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے معجزے سے دوچار کیا تو آپ کو راتوں رات جو ہے اپنے پاس عرش کے پاس بلا لیا اور فجر سے پہلے آپ واپس بھی ہو گئے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین کا معجزہ آپ کو نہیں ملا تو وہاں آپ ہجرت کے لیے جاتے ہیں اور آپ پناہ لیتے ہیں غار کے اندر، 3 دن ٹھہرتے ہیں اور دشمن آپ کا پیچھا بھی کرتا ہے اور آپ کے قتل کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اور اس طریقے سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں ہوئیں، آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا دھوکے سے، 70 صحابہ کرام کو بیر معونہ پر، 10 صحابہ کرام کو رجی کے واقعے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے اوپر تہمت لگائی۔ یہ ساری چیزیں اگر نبی کریم کے پاس سب کچھ ہوتا، سارے اختیارات ہوتے تو آپ کو اتنی اذیت اور اتنی تکلیف نہیں لاحق ہوتی۔ اور نبی کریم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے ساری چیزیں پتہ ہوتی غیب کی تو میں بہت سارے خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ اختیارات جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اگر اس میں کوئی شخص بندوں کو شامل کرتا ہے تو یہ